بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ ہند۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا پاکستان میدان جنگ بنے گا، غزوہ ہند کتنے سال جاری رہے گی، غزوہ ہند ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، غزوہ ہند کا کوئی تصور ہے بھی یا نہیں، اصل حقیقت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، شیعہ سنی مکاتب فکر کے حوالے سے ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے کیا پیشن گوئیاں کی، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کہا، وہ بھی آج کی ویڈیو کا موضوع بنے گا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ ناظرین اکرام، اسلامی تاریخ میں ایسی کئی پیشن گوئیاں ملتی ہیں جن کا ذکر مختلف مکاتب فکر میں اختلاف کا باعث بنا ہے۔ ایسی پیشن گوئیوں میں غزوہ ہند بھی ایک ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا موضوع ہے جس پر مختلف علماء کی مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعی تاریخی عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ امام مہدی کے عالمی مشن کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال ہم دونوں مکاتب فکر کے نقطہ نظر کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سنی نقطہ نظر کے حوالے سے بعض کتب میں یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، جیسے سنن ابن نسائی میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مستدرک ابن حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور سنن ابن نسائی میں کہا گیا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلا وہ کہ جو ہند کے غزوہ میں شریک ہوگا، اور دوسرے وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اہل سنت کے کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے، جبکہ شیعہ مکاتب فکر میں یہ واضح طور پہ ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ عقیدہ پروان چڑھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان جہاد کریں گے اور انہیں فتح نصیب ہو۔ دور حاضر کے علماء کے نزدیک غزوہ ہند ایک مقدس فریضہ ہے، اسے ایک روحانی جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق یہ جنگ نہ صرف زمینی بلکہ نظریاتی بھی ہے، جس کا مقصد ظلم و ستم کا خاتمہ ہے۔ ناظرین اکرام، شیعہ روایات کے مطابق غزوہ ہند کا نام کوئی خصوصی حدیث کا حصہ نہیں ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی جنگوں کا تصور موجود ہے۔ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو ان کی تحریک عالمی ہوگی۔ ان روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام دنیا میں مختلف حصوں میں لشکر بھیجیں گے، جن میں سے ایک ہند بھی ہوگا تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ شیعہ روایات میں ہند کا براہ راست ذکر نہیں ملتا۔ غزوہ ہند کے حوالے سے اگر دونوں مکاتب فکر کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ باتیں واضح طور پر آتی ہیں۔ اگر حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو سنی موقف یہ ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں، جبکہ شیعہ موقف یہ ہے کہ صریحاً حدیث کوئی موجود نہیں۔ اگر ہند کا ذکر کے حوالے سے دیکھا جائے تو سنی موقف یہ ہے کہ براہ راست ذکر ہند کا موجود ہے، جبکہ شیعہ موقف یہ ہے کہ بلا واسطہ یا عمومی طور پر یہ ذکر موجود ہے۔ قیادت کے حوالے سے دیکھیں تو سنی موقف یہ ہے کہ عام مسلمان اس میں شامل ہوں گے، شیعہ موقف یہ ہے کہ قیادت صرف امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی۔ اگر مقصد کے حوالے سے دیکھیں تو سنی موقف یہ ہے کہ اس میں شہادت ہوگی اور فتح نصیب ہوگی۔ شیعہ موقف یہ ہے کہ جو بھی جنگ ہو عالمی سطح پر ہوگی اس میں عالمی عدل قائم ہوگا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ادوار ایسے گزرے کہ جہاں اس دور کے علماء نے اس دور کی جنگ کو غزوہ ہند قرار دیا،
جیسے مثلاً محمد بن قاسم نے حملہ کیا تو اکثر علماء نے اس جنگ کو غزوہ ہند کہا۔ جب محمود غزنوی حملہ آور ہوا تو اس دور کے علماء نے اس جنگ کو غزوہ ہند کہا۔ جب محمود غوری آیا تو اس کے حملوں کو غزوہ ہند قرار دیا گیا۔ جب احمد شاہ ابدالی آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ غزوہ ہند ہے۔ جہاں تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب ہندوؤں کی اونچی ذات کے لوگ بلکہ ان کی اکثریت مسلمان ہو جائے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے 850 سال پہلے فارسی میں اشعار کہے اور ان اشعار میں پیشن گوئیاں کی گئی۔ جیسے مختصراً اگر خلاصہ بیان کروں تو انہوں نے کہا میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام تیمور ہوگا۔ پھر سکندر لودھی سے ابراہیم تک بات پہنچی، پھر کہا کہ اس کی حکومت میں فتنہ و فساد ہوگا، پھر بابر ہندوستان کا والی بنے گا، اس کے بعد ایک فقیر دنیا میں آئے گا جس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بہے گا، مسلمان بے گھر ہو جائیں گے، ان کی عزتیں پامال ہو جائیں گی۔ ایک طرف مسلمان ہندوؤں کی جائیدادوں پر قبضہ کریں گے، دوسری طرف ہندو مسلمانوں کی جاگیروں پر قبضہ کریں گے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی مقتل گاہ بن جائے گا۔ تباہی اتنی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ مسلمانوں کے رہنما اندرونی طور پر دشمنوں کے دوست بن جائیں گے اور انہیں مدد پہنچائیں گے۔ عیسائیوں جیسے رسم و رواج ہوں گے، زنا بدکاری عام ہوگی، ریاکاری بڑھ جائے گی۔ پھر مغربی پاک زمین کے مسلمانوں پر فضل الہی ہوگا۔ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرے گا۔ اس وقت ترک اور ایرانی اس کے مددگار ہوں گے۔ پہاڑوں اور جنگلوں سے عرب بھی آئیں گے۔ اچانک مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی ہوگی، مسلمان جواں مردی سے جنگ کریں گے۔ پھر ہند میں اعلان جنگ ہوگا، ترک، ایرانی اور چین والے اکٹھے ہو جائیں گے، ہندوستان کو فتح کریں گے۔ یہ غزوہ 6 سال تک جاری رہے گا۔ ناظرین اکرام، ہم نے سنی شیعہ مکاتب فکر کے نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، جو پیشن گوئیاں بزرگوں نے کی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تمام مناظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتری لا سکیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔